زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے، قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بے تحقیق لقمان کو حکمت عطا کی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ گویا وہ اللہ پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ جو بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ خود اپنے نفس کے فائدے میں شکر ادا کر رہا ہے، یعنی اس شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، خود انسان کو ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص بھی کفران نعمت کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو یہ گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان کر رہا ہے، بلکہ خداوند کریم تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، حمید اور صاحب حمد ہے۔ یعنی اگر پوری کی پوری مخلوق اللہ کا شکر ادا کرے تو اس سے اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی نافرمانی کریں، کفران نعمت کریں، تو اس سے خدا کی خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند کریم بے نیاز ہے۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر اور اللہ کے محتاج ہو۔ خداوند کریم وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے روزوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے حج کی ضرورت ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے شکر کی ضرورت ہے۔ شکر ایک واجب عقلی ہے، یعنی ہر عقل مند شخص جب بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، تو وہ نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تم پر احسان کیا، تمہارے ساتھ نیکی کی، تم نے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، شکر منعم، نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو جب انسان اپنے ساتھ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے شکریہ کو واجب سمجھتا ہے، تو وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو سراسر نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اور انسان کے موت کے بعد کی زندگی تک خداوند کریم کی نعمتیں چل رہی ہیں۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے حبیب، اب ان سے کہہ دیجئے کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق فرمایا اور تمہارے لیے سماعتوں کو قرار دیا، تمہارے لیے بینائی کو قرار دیا، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، تمہیں سننے کی صلاحیت دی، تمہیں عقل جیسی نعمت سے نوازا، لیکن بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی خدا کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خداوند کریم نے تمہارے لیے سماعت کو قرار دیا، بصارت کو قرار دیا، عقل کو قرار دیا کہ شاید تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ لیکن اس کے بالکل برعکس خداوند کریم انسان کی فطرت کیا بیان کر رہا ہے کہ ان الانسان لکفور، کہ یہ جو انسان ہے یہ بہت ہی بڑا ناشکرا ہے، خدا کی نعمتوں کا کفران کرنے میں یہ بالکل نمبر 1 ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنے پروردگار کا بہت ہی ناشکرا بھی ہے، اور خود یہ انسان اس بات پر گواہ بھی ہے کہ یہ انسان بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اور اس ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ اس ناشکری کی وجہ غفلت ہے، غور و فکر نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، پروردگار کو نہیں پہچانتا، اس وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے جہنم کے لیے بہت کثیر تعداد میں جنوں اور انسانوں کو خلق کیا۔ یہ جن اور انسان کیسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ہم نے ان کو عقل تو دی ہے لیکن یہ اس عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس عقل سے غور و فکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس عقل ہے لیکن اس عقل سے سمجھتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے۔ اور ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس کان ہیں، ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ غفلت کا شکار ہیں۔ تو انسان جب غفلت میں ڈوب جاتا ہے تو اپنے آپ کو ہی بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پروردگار کو ہی بھلا دیتا ہے۔ شکر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے پروردگار کو پہچانیں، تاکہ اسے معرفت ہو کہ اس کے پروردگار نے اسے کیا کیا دیا ہے۔ جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے، یہاں تک کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ نے رسول اللہ پر اعتراض کیا اور کہا کہ لما تتعب نفسک، کیوں اپنے نفس کو تھکاتے ہیں جبکہ خداوند کریم نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا تھا کہ الا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بالکل یہی اعتراض امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا گیا کہ آپ دن و رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، جنت اور جہنم سے آپ کو کیا سروکار، یعنی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہی جواب امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا گیا تھا، اور جو جواب رسول اللہ نے دیا تھا میرا جواب بھی وہی ہے کہ الا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت اطہار نے عبادت کا مفہوم ہی بدل دیا۔ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ جنت ملے، عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ حور ملے، عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ جنت کی نعمتیں انسان کو ملیں یا جہنم سے بچا جائے، اس وجہ سے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا، مفہوم یہ دیا عبادت کا کہ عبادت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اللہ سے کچھ لینا ہے، بلکہ عبادت تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ سے بہت کچھ لے چکے ہیں، اب اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو وہ شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ وہ شکریہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ادا ہوگا۔ تو شکر پروردگار ایک نعمت ہے کہ جس کو خداوند کریم نے حکمت سے تعبیر کیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ بس جو شخص بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور شکر پروردگار فقط نعمت پر نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو تب بھی 5 وجوہات ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ 5 وجوہات کیا ہیں؟ وہ 5 وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ یہ تو دنیاوی مصیبت ہے، شکر پروردگار کہ اس نے مجھے آخرت کی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ یا پھر انسان یہ سوچے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے یا میرے درجات کی بلندی کا سبب ہے، تو دونوں صورتوں میں شکر کا سبب ہے۔ یا پھر انسان یہ سوچے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے یہ آخرت کے ثواب کا باعث ہے، یعنی خداوند کریم اس کے بدلے میں مجھے آخرت کا ثواب عطا کرے گا، تب بھی انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یا پھر انسان یہ سوچے کہ یہ جو مصیبت ہے بہرحال یہ دنیاوی مصیبت ہے، اس سے ایک بڑی مصیبت ہے، یا دنیا میں بھی بہت سی مصیبتیں ہیں جو بڑی مصیبتیں ہیں، یعنی کچھ چھوٹی مصیبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خداوند کریم بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی مصیبت ہو، اللہ نے جس کے ذریعے سے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا، بس تب بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کچھ نہیں تو انسان یہ سوچے کہ یہ ایک مصیبت تھی کہ جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دی تھی میری تقدیر میں، شکر پروردگار کہ وہ لوح تقدیر سے میں گزر گیا اور میں کامیاب رہا، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ یا موسیٰ اشکرنی حق شکری، اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو کہ جیسا میرا شکر ادا کرنے کا حق ہے۔
جیسے یہ سنا کہ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یا ربی کیف اشکر حق شکرک، میں بھلا کیسے تیرے شکر کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں شکر ادا کروں گا تو یا تو زبان سے ادا کروں گا یا اپنے اعضاء و جوارح سے ادا کروں گا۔ یہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، یہ اعضاء و جوارح بھی تیرے دیے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی میں تیرے شکریہ میں ادا کروں گا وہ سب کے سب تیری نعمت ہے، تو ہر شکر کے بدلے ایک اور شکر مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، خداوند کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب کہ تم نے یہ جان لیا کہ تم میرے شکر کو ادا نہیں کر سکتے، تمہاری یہی معرفت کافی ہے تمہارے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ یعنی انسان اگر فقط اتنا سمجھ لے کہ خدا کی جتنی نعمتیں ہیں میں کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان